بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک حدیث سے متعلق سوال ہے۔ ایک صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں ایک حدیث سنائی جا رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا کہ ایک شدید آواز آئے گی۔ نعیم بن حماد نے یہ حدیث نقل کی ہے، کتاب الفتن میں موجود ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں جان سکے گا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں رمضان میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کوئی کھوج نہ لگائی جا سکے تو پھر ایک سال کا رزق سمیٹ کر اپنے گھروں میں رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ تو اس حدیث سے متعلق سوال ہے کہ یہ کہیں موجود بھی ہے یا نہیں۔ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ جو روایت سنائی گئی ہے، ان لفظوں میں تو تلاش کرنے کے باوجود بھی یہ روایت نہیں مل سکی ہے کہ یہ فرمایا گیا ہو کہ رمضان میں آواز سنائی دے گی جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو پھر ایک سال کا رزق سمیٹ کر اپنے گھر میں رکھ لینا، اپنے گھروں کے اندر رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد آفتیں ٹوٹیں گی۔ تو ان لفظوں میں تو کوئی روایت تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں مل سکی ہے۔ البتہ کتاب الفتن کا جو حوالہ دیا گیا ہے اس میں چیخ والی، رمضان میں چیخ سنائی دینے والی روایت موجود ہے، البتہ اس کے الفاظ دوسرے ہیں۔ آپ حضرات کے شاید علم میں ہوگا کہ اب سے 2-3 سال قبل ایک روایت بہت زیادہ شیئر کی گئی تھی، بریلوی حضرات نے بہت زیادہ اس کو شیئر کیا تھا۔ اس سال چونکہ 15 رمضان المبارک کو جمعہ واقع ہو رہا تھا، اور اس روایت کے اندر یہی بات تھی کہ اگر 15 رمضان المبارک کو جمعے کا دن واقع ہو جائے تو پھر چیخ سنائی دے گی۔ تو چونکہ اس سال ایسا ہی ہو رہا تھا تو لہٰذا اس روایت کو بہت زیادہ شیئر کیا گیا، لوگوں کو بہت زیادہ ڈرایا گیا، لیکن اسی وقت اہل علم نے صراحت کر دی تھی کہ یہ روایت سند صحیح نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ تو یہ وہی روایت ہے جو کتاب الفتن کے اندر موجود ہے۔ نعیم بن ابن حماد نے اس کو روایت کیا ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ اذا کان صیحہ فی رمضان فإنہ یکون وعم فی شوال الی آخر الحدیث۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور و شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ سنائی دے گی جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا القدوس فإن من فعل ذلك نجا۔ جو ایسا کر لے گا وہ نجات پا جائے گا، ومن لم يفعل ذلك ہلاک، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ روایت ہے، لیکن اہل علم نے اس روایت کے بارے میں صراحت کر رکھی ہے کہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے، کتاب الفتن کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم میں ہے، اور کتابوں کے اندر ہے۔ تو دیکھیں مستدرک حاکم میں حضرت امام حاکم نے خود یہ فرمایا کہ وہو حدیث غریب المتن، کہ یہ حدیث غریب المتن ہے۔ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ذا موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد کہ ھذا حدیث موضوع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی گئی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ الموضوعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190۔ اسی طریقے سے اور بہت سے علم نے صراحت کر رکھی ہے، شیخ بن باز نے صراحت کر رکھی ہے کہ صحیح نہیں ہے، اور ناصر الدین البانی میں بھی صراحت کر رکھی ہے کہ روایت جو ہے سند صحیح نہیں ہے، موضوع لکھا ہے ان حضرات نے۔ ایسے ہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی صراحت کر رکھی ہے کہ روایت جو ہے موضوع ہے۔ تو چونکہ روایت سند صحیح نہیں، لہذا اس کو بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے ہی محمود الفتاویٰ کے اندر بھی صراحت موجود ہے۔ محمود الفتاویٰ کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر غالباً 256 ہے۔ 15ویں رمضان کو چنگھاڑ سے متعلق روایت، اور یہ پوری تفصیل ذکر کر رکھی ہے، اور پھر آگے یہ فرما رکھا ہے کہ
کہ اس حدیث پر موضوع ہونے کا دراصل غلط فہمی ہو گئی تھی کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر موضوع ہونے کا حکم نہیں لگایا. بعد میں دیگر اہل علم نے توجہ دلائی کہ اس حدیث کے روات مجہول اور جھوٹے ہیں. نیز علماء حدیث نے اس حدیث کو قابل رد اور بے بنیاد قرار دیا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں، الموضوعات میں، تلخیص الموضوعات، الضعفاء، ایسے ہی کشف الخفاء وغیرہ وغیرہ ان کتابوں کے اندر تصریح موجود ہے. مولانا طلحہ صاحب نے مذکورہ حوالہ جات ایک تحریر میں شائع کیے ہیں. جب حدیث کی حقیقت ظاہر ہو چکی تو مفتی صاحب نے بلا تردد سابقہ تحریر سے رجوع فرما لیا. تو بہرحال یہ روایت حاصل یہ کہ جو روایت سنائی گئی، انہوں نے جو سنائی ہے ویڈیو کے اندر جو سنائی گئی ہے، تو ان لفظوں میں تو روایت موجود ہی نہیں ہے سرے سے. البتہ جو ابن نعیم ابن حماد نے جو روایت کتاب الفتن کے اندر ذکر فرمائی ہے، جو بہت سے حضرات بیان کیا کرتے ہیں، تو وہ روایت بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے. والسلام علیکم.